अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात अकाबिर और मुअज़्ज़ज़ रफ़ाक़ाए किराम, आज की ये बहुत मुनफरिद किस्म की मजलिस जिस मुनफरिद तकरीब के लिए मुनाक़िद की गई थी, अल्लाह की मशीयत वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन के दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हज़रत मौलाना अबुल कासिम दामद बरकातुहुम की तशरीफ़ आवरी तय थी और दारुल उलूम रहीमिया से जारी होने वाले फतावा का एक मुंतखब मजमू जिल्द अव्वल उसका इजरा होना था, लेकिन चूँकि उन अकाबिर के तशरीफ़ आवरी नहीं हो सकी, इसलिए अब इस मजलिस को बहरहाल मुनाक़िद होना था और मुनाक़िद की जा रही है। अब इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएं। तो हज़रात, फतावा का मजमुआ दारुल उलूम रहीमिया का पिछली पूरी तारीख़ में जितने फतावा वहाँ से जारी हुए और वो मुख्तलिफ हज़रात वहाँ फतावा का काम करते रहे, उनका एक मुंतखब मजमुआ इस वक्त मुरतब हुआ है और उसकी एक जिल्द, पहली जिल्द जो है उसका इजरा होना था। हज़रात, फतवा की जमा है, फतवा तक़वा के वज़न पर है। फतवा के माना आते हैं बंद चीज़ को खोलना, गैर मुबहम चीज़ को वाज़ेह करना, नामालूम चीज़ को बताना। और फतवा के एक माना ये भी आते हैं जवामर्दी, कुव्वत, इजहार शुजाअत, ये माना भी आते हैं। इसी से है फतन। फतवे का माना होते हैं कि दीन जानने वाला किसी मसले के न जानने वाले को दीन का हुक्म बताए। ये दीन जानने वाला जब मुस्तनद होगा तो उसी के बाद कही हुई बात जो है वो फतवा कहलाएगी। फतवे का लफ्ज़ कुरान करीम में भी है, वयस्तफ्तूनक कुल इल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। बल्कि बाज़ मुहक्किकीन का कहना यह है कि कुरान करीम में लफ्ज़ फतवा तकरीबन 11 जगहों पर आया है। अहादीस में बकसरत ये लफ्ज़ मौजूद है। इस वक्त फतावा रहीमिया दारुल उलूम रहीमिया कश्मीर का इजरा होने वाला है। इस हवाले से ज़रूरत महसूस हुई कि कश्मीर की तारीख में देखा जाए कि कश्मीर की तारीख में फतवा कब कब और किस किस तरह से शाया हुआ है। तो इसके लिए मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा, आप जहन में रख लें। उम्मीद है कि आइंदा आपको काम देगा कि कश्मीर में इस्लामी तारीख के 5 मरहले हैं। पहला मरहला वो है जब कश्मीर में इस्लाम दाखिल हुआ और यहाँ के यहीं के रहने वाले मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, शाहबी दौरे हुकूमत। उसके बाद फिर दूसरा दौरे हुकूमत आया जो रहने वालों ने उसका कब्जा किया, असहाब तशय्यो का दौरे हुकूमत। फिर तीसरा दौर आया, उसको कहते हैं मुग़लों का दौरे हुकूमत। फिर चौथा दौर आया, उसको कहते हैं अफ़गानियों का दौरे हुकूमत। और उसके बाद 5वां दौर आया है, उसमें कहते हैं सिखों का दौरे हुकूमत। पहला दौर जिसमें इस्लाम यहाँ कश्मीर में आया वो 250 साल तक रहा है और यहाँ कश्मीर के लोगों ने कश्मीर पर हुकूमत की है, उसको कहते हैं शामिली दौरे हुकूमत। इसका आगाज़ हुआ किस तरह से कि बर्र सगीर के आसपास के तमाम इलाकों में इस्लाम फैल चुका था, लेकिन कश्मीर में इस्लाम नहीं फैला था। वजह उसकी यह है कि यहाँ लोग दाई बन करके नहीं आए थे, सयाह बन करके तो आते थे, ताजिर बन करके आते थे, तिजारत करके वापस चले जाते थे, लेकिन यहाँ इस्लाम बाकायदा फैला हो इसका सबूत नहीं मिलता। नमाजें पढ़ी गई हैं, अजानें भी पढ़ी गई हैं, लोग इक्का दुक्का पाए भी गए हैं, आना भी साबित है, वापस जाने का पता नहीं चलता है। लेकिन बाकायदा जो कश्मीर में इस्लाम दाखिल हुआ वो एक दाई दीन के जरिए से, जिनका नाम था सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल, और अपने साथ एक पूरी जमात को लेकर के आए जिसका तस्करा आमतौर पर किताबों में नहीं मिलता है। अब्दुर्रहमान बुलबुल ने यहाँ के उस वक्त के राजा जिसका नाम था रिंचन, उससे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उसने इस्लाम कबूल किया। इसका नाम सदरुद्दीन रखा गया। अब्दुर्रहमान बुलबुल पहले दाई इस्लाम और पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया है वो है सदरुद्दीन, जो पहले रिंचन के नाम से था। इस तरह से गोया कश्मीर की तारीख ये बता रही है कि यहाँ इस्लाम दावत के जरिए पहुंचा, न उसमें लालच था, न उसमें कोई प्रेशर था, न कोई धोखा था। अपनी तलब थी, अल्लाह का फजल था और दाई की मेहनत थी। इस्लाम यहाँ शुरू हो गया, लेकिन अल्लाह के फैसले के मुताबिक बहुत थोड़े अरसे में अब्दुर्रहमान बुलबुल भी रुखसत हो गए और सदरुद्दीन जो पहला मुसलमान था वो भी वफात पा गया और ये दोनों एक ही जगह दफन है यहाँ श्रीनगर कश्मीर में। उसके बाद फिर शमसुद्दीन नाम के शख्स ने हुकूमत कायम की और शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से उसने अपनी हुकूमत का आगाज़ किया। फिर आगे चल करके उसका बेटा हुक्मरान बना, उसका नाम था जमशेद। उसके बाद उसका बेटा हुक्मरान बना, उसका नाम था शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन के ज़माने में बुखारा या समरकंद से बुजुर्ग आए, उनका नाम था
मुल्ला अहमद अल्लामा, या तो ये शाह हमदान के ख़ानदान से थे या उनसे उनके ख़ानदान का आगे चल कर के इनका आपस में कोई ताल्लुक जुड़ता है, लेकिन शाह हमदान से बहुत पहले ये आए हैं और इन्होंने यहाँ आकर के उस ज़माने के बादशाह सुल्तान शहाबुद्दीन के ज़ैर हुकूमत में फतावा का एक मजमू तैयार किया और उसका नाम रखा उन्हें फतावा शहाबिया। ये कश्मीर की तारीख में पहला फतवे की किताब लिखी गई, अल फतावा शहाबिया कहा जाता है। उसके नुस्खे कहीं मौजूद हैं लेकिन वो शाया नहीं हुई, और उस वक्त के इमाम, उस वक्त के अगर उसके बाद उलमा आए हैं तो वो उसी फतावा शहाबिया से मसाइल लेते थे। याद रखना चाहिए कि अब्दुर्रहमान बुलबुल हनफीउल मसलक थे, उनके साथ आने वाले अशखास वो भी हनफी थे, और ये जो फतावा शहाबिया है ये भी हनफी मसलक के मुताबिक लिखी गई है। अभी शाह हमदान का वुलूद कश्मीर में नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मुल्ला अहमद कहाँ चले गए, उनकी वफात कब हुई, दफन कहाँ हुए, इससे हमें बहस नहीं है। सुल्तान शहाबुद्दीन की वफात हो गई, उसके बाद उसका बेटा आ गया, उसका नाम था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के बाद उसका बेटा हुक्मरान बना, उसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के ज़माने में हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला कश्मीर तशरीफ़ लाए। अब्दुर्रहमान बुलबुल और शाह हमदान के दरमियान तकरीबन 50 साल का फासला है। शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला जब कश्मीर तशरीफ़ लाए तो चूंकि वो शाफिउल मसलक थे, लेकिन ये भी तमाम, क्योंकि आप हज़रत तालिब इल्म रहे हैं, तालिब इल्मी ज़िंदगी भर रहना चाहिए। शाह हमदान असल में शाफी नहीं थे, असल में वो हनफी थे, लेकिन जिस बुजुर्ग के साथ उनका बैत का ताल्लुक था वो शाफिउल मसलक थे। तो शाह हमदान ने यह सोचा कि रूहानी फैज़ के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने शेख के साथ हम मसलक हो जाऊँ, वरना शायद मुझे अपने शेख का पूरा फैज़ नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए मुझे अपने शेख से पूरा फैज़ उठाने के लिए अगर अपने मसलक को भी बदलना पड़े तो ये लोगों के लिए मैं नहीं बदल रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए बदल रहा हूँ। चुपचाप अपने ख़ानदान वालों को उन्हें हनफी रहने दिया और ज़ाती तौर पर वो शाफ़ी बन गए, और उसके बाद फिर सिर्फ अपने शेख से फैज़ उठाने के लिए। और इसकी मिसालें तारीख़ में मिलती हैं, जैसे हज़रत मौलाना रूम के शागिर्द थे, उनके मुरीद थे हुसामुद्दीन चलबी, वो शाफिउल मसलक थे, और मौलाना रूम जो हैं जलालुद्दीन रूमी वो हनफी थे। और उसके नतीजे में फिर हुसामुद्दीन चलबी ने भी हनफियत कबूल की ताकि अपने शेख से पूरा फैज़ उठा सके। बहरहाल शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला जब तशरीफ लाए तो उन्होंने यहाँ लोगों को इस्लाम की दावत दी, और इस्लाम की दावत देते हुए लोग मुसलमान होते गए, और शाह हमदान के जरिए से जिन लोगों ने कलमा पढ़ा वो सारे हनफी बनते गए। हनफी बनते गए, उसका नतीजा यह हुआ कि कश्मीर में पहले इस्लाम से महरूम अफराद की तादाद ज़्यादा थी, और अब शाहिदाम रहमतुल्लाह की मेहनत और कुर्बानी से पूरे कश्मीर में इस्लाम के मानने वालों, नूर तौहीद से आरास्ता इंसानों की तादाद ज़्यादा हो गई और ईमान से महरूम लोगों की तादाद कम हो गई। लेकिन इसके बावजूद बहुत असर और रसूख वाले अफराद यहाँ मौजूद थे। शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला वापस चले गए। उनका इरादा था कि फिर हमेशा कश्मीर के लिए बसें, मगर वो मुकद्दर नहीं था और रास्ते में उनकी वफात हो गई। इस तरह से खतलान में वो मदफून हो गए। अलबत्ता उन्होंने अपने बेटे जो 10 साल की या 12 साल की उम्र के थे, मोहम्मद हमदानी, उनको वसीयत की कि तुम वापस जाकर के कश्मीर के दीन की आबियारी करना, वहाँ मैंने जो दरख्त लगाया है उसकी पासबानी करना, और अपने मुरीदीन और अपने शागिर्दों से कहा कि इस मेरे बेटे की इल्मी और रूहानी तरबियत करें। चुनांचे उनके मुरीदीन ने, उनके तलामिज़ा ने, उनके ख़ानदान वालों ने मोहम्मद हमदानी की बहुत अच्छी तरह से तरबियत की। तकरीबन 10 साल और 22 साल की उम्र में मोहम्मद हमदानी इल्मी और अमली और अखलाकी और रूहानी एतबार से मुकम्मल होकर के फिर कश्मीर तशरीफ़ लाए हैं, और उस वक्त पूरे कश्मीर में उनका इस्तकबाल किया। ये गैर शादीशुदा नौजवान लड़का था, और उस वक्त यहाँ कश्मीर में सुल्तान सिकंदर शाह की हुकूमत थी, और उसके वज़ीर जो थे वो ईमान से महरूम शख्स थे और बहुत सख्त मिजाज के आदमी के थे। लेकिन मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह तआला जो जवान राना थे, उनसे मुलाकात की, और वो शख्स जो ईमान से महरूम था वो सहबड़ के बजाय सैफुद्दीन बन गया। फिर सैफुद्दीन ने मीर मोहम्मद हमदानी से दरख्वास्त की कि मैंने आपकी दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया, अब एक मेहरबानी आप ये करें कि मेरी पेशकश भी कबूल कर लें। चुनांचे मीर मोहम्मद हमदानी ने कहा आपकी पेशकश क्या है? उन्होंने कहा वादा करोगे तो मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा वादा तो करना मुश्किल है लेकिन बता दीजिए। उन्होंने कहा मेरी बेटी से आप निकाह कर लें। चुनांचे मीर मोहम्मद हमदानी का निकाह सहबट, जो बाद में सैफुद्दीन बने, उनकी बेटी के साथ हुआ। बारिया उसका नाम था, और यहाँ चाडोरा के इलाके में किसी जगह वो मदफून है। मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह तआला के आने से इस्लाम और ज़्यादा मुस्तहकम हुआ। जिन जिन खित्तों में लोगों ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था वो मजबूत हो गए, मुसलमानों को दीनी तरबियत शुरू हो गई, और उन्होंने ही श्रीनगर का ईदगाह, श्रीनगर का मलका और मुख्तलिफ मकामात की तामीर होने वाली खानकाहों की आबियारी भी की, उनका इह्या भी किया, उनका इस्तेहकाम भी हुआ। बहरहाल इस तरह से शामिली दौर हुकूमत चलता रहा आगे। इस बीच में उलमा भी आते गए, किताबें भी लिखी जाती रही हैं, लेकिन बाकायदा फतवा की कोई किताब इस बीच में नहीं लिखी गई। यहाँ तक कि
شاملی دور حکومت جو تقریباً 250 سال تھا وہ شاملی دور حکومت ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر دوسرا دور حکومت شروع ہوا جس میں بہت یہاں مظالم ہوئے ہیں، اور اس مظالم کے زمانے میں بھی یہاں بڑے بڑے صاحب علم تھے، جس میں شیخ یعقوب سرفی، بابا داؤد خاکی، اسی طرح سے محدث شمس الدین پال، محدث جوہرنا، ملا حاجی کشمیری، حتیٰ کہ بابا داؤد مشکاتی نام کے بزرگ تھے جن کو مشکات شریف زبانی یاد تھی۔ شیخ یعقوب سرفی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت متسلب قسم کے حنفی تھے۔ سری نگر میں انہوں نے پڑھا، پھر یہاں سے پڑھنے کے بعد یہاں سے وہ بخارا گئے، ہزارہ، پھر بخارا، پھر سمرقند، اور وہاں سے بصرہ، کوفہ، اور وہاں سے واپس کشمیر آئے۔ کشمیر سے نکل کر کے پھر وہ حرمین گئے، اور اس زمانے میں حرم شریف میں علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان سے انہوں نے حدیث پڑھی، اور واپس جب آئے ہیں تو بر صغیر کی تاریخ میں ہمارے علم کے مطابق پہلی بخاری شریف کی شرح جو ناتمام ہے شیخ یعقوب سرفی نے لکھی ہے، اور وہ غالباً ریسرچ لائبریری میں مخطوطی کے شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اس دور سے پہلے سلطان سکندر شاہ، جس کے متعلق تاریخوں میں عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں، سلطان سکندر شاہ کے زمانے میں جب مسائل بیان ہوتے تھے تو سب سے زیادہ مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تقسیم میراث۔ تو تقسیم میراث کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے، تو ایک بزرگ پیدا نکلے جو خراسان سے آئے تھے، اور وہ سید احمد حمدانی کے نام سے تھے، سید احمد خراسانی کے نام سے تھے۔ انہوں نے تنویر السراج کے نام سے سراجی کی شرح لکھی، جو بر صغیر میں پہلی شرح ہے۔ اس سے پہلے سراجی، کیونکہ اس سے پہلے سراجی نہ پڑھائی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی شرح لکھی گئی تھی، یہاں بر صغیر میں پہلی شرح وہی لکھی گئی۔ دور اور آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ وقت چونکہ کم ہے، بہت زیادہ تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں ہے، دور آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ وقت آیا ہے کہ یہاں پر ملا معین الدین نقشبندی نام کے ایک بزرگ نے اپنے ساتھ 5 بڑے علماء کو ملایا، اور پھر انہیں ایک بورڈ بنا کر کے فتاویٰ کا کام شروع کیا، اور فتاویٰ نقشبندیہ نام کی کتاب لکھی، جس میں تقریباً فقہ حنفی کی 20 کتابوں کو سامنے رکھا۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے فتاویٰ عالمگیری لکھی گئی ہے، اسی طرح سے ملا معین الدین نے فتاویٰ نقشبندیہ لکھی ہے، اور وہ تقریباً 20 حنفی کتابوں کے ماخذ کو سامنے رکھ کر کی کتاب مرتب ہوئی، اس کا نام رکھا گیا فتاویٰ نقشبندیہ۔ وہ بھی مخطوطی کی شکل میں، باقاعدہ وہ چھپی نہیں ہے۔ غرض اس طرح سے 2 اہم ترین واقعات پائے جاتے ہیں کشمیر کی تاریخ میں: مرتب فتاویٰ لکھنا اور اس کے بعد پھر اس کو شائع کرنا۔ اس کے بعد تاریخ میں ہمیں باقاعدہ کہیں مستقلاً کسی فتوی کی کتاب کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ آج کا دور آ گیا، اور آج اب شاید کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح سے اجتماعی طور پر ایک فتویٰ کی کتاب سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس حسن ابتدا کو حسن اختتام تک پہنچائے۔ حضرات، آپ حضرات مختلف خطوں سے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تاریخ گزرتی ہے، ہر دور میں دین کے کام کرنے والوں کا کام باقی رہتا ہے، اور دین مٹانے والوں کا نام بھی مٹتا ہے، اور ان کی محنتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری تاریخ ہمیشہ یہی دکھاتی رہی ہے، چاہے آپ پورے عالم کی تاریخ پڑھیں، اور چاہے اسلام کی کسی بھی خطے کے اندر احیاء اور مظلومیت کی تاریخ پڑھیں، تاریخ یہی دکھاتی ہے کہ کبھی اسلام مٹنے کا قریب ہوتا ہے، بچانے والے اسلام کو بچاتے ہیں تو آگے اسلام چلتا ہے، اور مٹانے والوں کا نام بھی مٹ جاتا ہے۔ اگر میں اس کی مثال اگر میں عرض کرنا چاہوں گا تو ہم سب نے سنا ہوگا، تاتاریوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، اسلامی تاریخ میں نہیں، پوری انسانی تاریخ میں نہیں۔ چنگیز خان سے لے کر کے ہلاکو خان تک کا دور اتنا ظالمانہ دور ہے کہ تقریباً 80 لاکھ انسان قتل ہوئے، صرف بغداد کے اندر 14 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ شانہ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی دعوت سے نوازا، اور ان ظالم تاتاریوں کی ساری نسلیں مسلمان ہو گئی، ایک شخص بھی باقی نہیں بچا ہے جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ تو اب آگے تاتاری بھی مٹ گئے، ان کی اگلی نسلیں مسلمان ہو گئی، بخارا مٹنے کے بعد اب پھر دوبارہ ابھر گیا، اس کے بعد پھر چنگلستان کا زمانہ آ گیا، بخارا پھر مٹ گیا تھا، آج پھر بخارا ابھر رہا ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ ہم جس خطے میں آباد ہیں، اس خطے میں اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ آپ یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم ایک تو اپنی ذاتوں کے اعتبار سے نمونے کے انسان بنیں گے۔ نمونے کے انسان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا نام عالم بن چکا ہے، آپ کسی کا نام حافظ ہے، کسی کا نام قاری ہے، کسی کا نام عالم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا علم کس درجے کا ہے۔ جب علماء نہیں رہے تو ہم اصاغر کو کہا گیا یہی آج کے زمانے کے مولوی ہیں، تو گویا اس کے معنی یہ ہے کہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہم کو بننا ہے۔ ہمارا ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے،
ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اندر غیرت دین ہونے چاہیے، حکمت و تدبر ہونا چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، اپنے بڑوں سے لینے کا مزاج ہونا چاہیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ربط و تعلق ہونا چاہیے، جو شخصی اوصاف ہیں وہ سارے شخصی اوصاف ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں اس خطے میں آج کے عہد میں دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام کرنا ہے۔ ہم جی رہے ہیں اپنی ذاتوں کے لیے نہیں، ہاں اپنی ذاتوں کے لیے جی سکتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت اونچا کام کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی ذاتوں کے لیے نہیں جئیں گے، ہم اگر جئیں گے تو اپنے نبی کے دین کے لیے جئیں گے۔ یہ سوچ کر کے اس خطے میں دین کی حفاظت کے لیے اب دوسری کسی جگہ سے آنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں ہی اپنے دین کو پڑھنا ہے، ہمیں اپنے دین کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنے دین کی اشاعت کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے سارے کام کرنے ہیں۔ دین کی اشاعت اور حفاظت کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ امامت ہے، چاہے وہ خطابت ہے، چاہے وہ فتویٰ ہے، چاہے وہ درس ہے، چاہے وہ دعوت ہے، چاہے وہ تحریر ہے، چاہے وہ جو کام بھی ہیں، ہمیں ہی کرنا ہے، اور اس کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہمیں مطلوب ہیں وہ صلاحیتیں ہمیں پیدا کرنی ہیں، اور ان پر صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے جو حزم و اصابت ہے وہ بھی سے ہمیں سیکھنے ہیں، اکابر سے مربوط رہنا ہے، تو ہی ہم اپنے خطوں میں اپنے دین کی حفاظت کا کام کر سکیں گے۔ حضرات، مشکل دور آتا ہے، گزر جاتا ہے، چلے کلام ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے، موسم بہار پھر آ جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ چلے کلام کے اندر کس نے اپنی وجود کو بچا لیا، اور جو اپنے وجود کو بچا لیتا ہے وہ اگلے موسم بہار میں پھر ابھر جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اپنے مدارس، اپنی دعوت و تبلیغ کے کام، اپنے مساجد، اپنے سارے نہج کو بچا کر کے اور حکمت و تدبیر کے ساتھ آگے چلانا ہے۔ نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے، نہ مشتعل ہونا چاہیے، نہ بے تدبیری اختیار کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے، جب مشوروں سے کیا جاتا ہے، دوسروں سے رائے لے کر کیا جاتا ہے، ایمان والوں کی تو مثال دی کہ وہ امر شورا بینہم، تو دوسروں سے مشورہ کر کے جب ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اسلام محفوظ رہے گا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا، اور ذریعے کے طور پر ہم استعمال ہوں گے۔ فتوے کا کام بہت نازک ترین کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ فتویٰ دراصل فقہ اور فتویٰ دونوں جڑے ہوئے بھی ہیں، اور دونوں کبھی کبھی الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، فقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فتویٰ کبھی عرف کے مطابق ہوتا ہے، کبھی حدیث کے مطابق ہوتا ہے، کبھی عوام کی سہولت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی قرآن کے حکم منشے کے مطابق ہوتا ہے۔ فتوے کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں، بلکہ میں اگر تازہ مثال عرض کرنا چاہوں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج صبح مجھے کسی شخص نے فون پر پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کو اپنی کڈنی دے سکتا ہوں؟ صورتحال ساری پوچھنے کے بعد میں نے کہا ہاں ضرور آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب ہم یہاں حاضر ہو رہے تھے 11:45 تھے تو ایک شخص نے مجھے فون کیا، کہنے لگے جناب ہم پہلی مرتبہ تبلیغ کے ساتھ جڑے ہیں، ہم آوارہ لڑکے تھے، غریب خاندانوں کے ہیں، اور اب پسماندہ علاقے میں ہیں، ہم اپنی مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی کڈنی بیچ کر کے اس کا پیسہ مسجد کو لگاؤں، کڈنی بیچ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ ابھی میں جب حاضر ہو رہا تھا میں نے کہا ہرگز ایسا نہیں کریں گے آپ، کڈنی بیچ کر کے مسجد میں پیسہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر کیا کرو؟ تو اب مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حل بتائے۔ تو میں نے کہا نمبر 1 آپ حضرات مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیں، نمبر 2 مسجد کنکریٹ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اگر آپ صرف شڑ کھڑا کریں گے، بلکہ اگر صرف اس پر ٹینٹ لگائیں گے وہ بھی آپ کی مسجد ہو جائے گی، تو آپ شڑ کھڑا کر دو، نماز شروع کر دو۔ نمبر 3 یہ کہ اتفاق کے ساتھ نماز جب آپ شروع کر دیں گے، سارے ساتھی مل کر تبلیغ کا کام اس میں کرتے رہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے۔ غرض یہ کہ فتویٰ نام ہے حالات کے مطابق شریعت کے احکام بیان کرنا، منہ بند کر کے نماز پڑھنے کی فقہا نے کراہت کا قول نقل کیا ہے، صاف لکھا ہوا تمام کے فتویٰ کی کتابوں میں کہ منہ بند کر کے نماز پڑھنے کی میں کراہت ہے، لیکن جب کورونا کا مسئلہ آ گیا ساری دنیا کے مفتی حضرات نے فیصلہ کیا کہ ماسک لگا کر نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے صفوں کو اکثار کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی تلقین احادیث میں آئی ہے، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی تو فقہاء کرام نے غور کرنے کے بعد پھر شریعت کی دی ہوئی حدود کے اندر فاصلہ طے کر دیا اور فاصلے کے ساتھ نمازیں ادا کرا دی۔ اس وقت خطرہ اس بات کا تھا یا تو نمازیں چھوڑ دینی تھی یا نمازیں بچانی تھی۔ اس وقت اگر افضل کو چھوڑ کر کے مفضول پر عمل کیا جائے اور تاکہ امت کی نمازیں بچ جائیں، یہی ہوتا ہے فتوے کا۔ تو فتویٰ حالات کے مطابق نزاکتوں کے ساتھ ہمارے بزرگ جن سب کے ہم فیض یافتہ ہیں اور ان کے خزف اور ان کے جوتیوں کے طفیل میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا یا لکھا یا سیکھا، حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ناظر صاحب نے فرمایا کہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کہا کرتے تھے کہ مفتی کا کمال یہ ہے کہ وہ مستفتی کے دل کے چور کو پکڑے۔ تو سال ہر سال تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ مستفتی کے دل میں چور کہاں ہوتا ہے،
لیکن طویل تجربات کے بعد پتہ چلا کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہے. کبھی ہو سکتا ہے طلب خیر ہوگی اور کبھی ہو سکتا ہے شر ہوگا، شر بھی ہوتا ہے لیکن سالہ سال کے تجربے کے بعد آتا ہے. یہی حضرت دس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزی بیمار تھے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن پھر بھی 2 آدمیوں کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، کھڑے نہیں رہ پاتے تھے. تو آج کے محتمم دارالعلوم جن کی تشریف آوری متوقع تھی حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت کے مرید بھی ہیں، حضرت کے شاگرد بھی ہیں، فتوے میں شاگرد ہیں، تصوف میں مرید ہیں، دارالعلوم کے محتمم ہیں. انہوں نے عرض کیا حضرت آپ تو خود فتویٰ لکھتے ہیں کہ صورتحال میں بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں اپنا فتویٰ کیسے لکھ سکتا ہوں؟ کوئی فتویٰ دے تو میں کروں گا. تو مفتی ابوالقاسم صاحب انہی کے شاگرد، انہوں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے. انہوں نے کہا آپ نے فتویٰ دے دی، میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں. غرض یہ کہ ہمارے اکابر کا نہج و مزاج عجیب ہے. اس وقت جو صورتحال کے اندر ہم ہیں، اس صورتحال میں اپنے ساتھیوں سے تعلق رکھیں، اپنے اداروں سے تعلق رکھیں، اپنے بڑوں سے مشورے کے ساتھ کام کریں. کام ہمارے کیا ہیں؟ کوئی امامت سے جڑا ہوا ہے، کوئی فتوے سے جڑا ہوا ہے، کوئی درس سے جڑا ہوا ہے، کوئی خطابت سے ہے، کوئی دعوت و تبلیغ سے. دعوت و تبلیغ ہمارا کام ہے. حضرت اقدس مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکزہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے مرید بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب داماد مظاہرین کے فاضل فضلاء میں سے تھے. ان تمام اکابر کے ذریعے حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن تمام کی محنتوں قربانیوں سے تبلیغ عالم میں پھیلی ہے، یہ تمام ہمارے اکابرین تھے. دعوت و تبلیغ کا جو نہج چلا رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے علماء، ہمارے بڑوں نے جو رائے، جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اب اسی رائے پر ہم کو آگے چلنا ہے. انتشار اور اختلاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ اپنے سر نہ لے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ خود نہ پوچھے. حضرات جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں کام کرنے پر ہمیں بشارت انسانوں سے ملے یا نہ ملے، آج کے امام کو، آج کے عالم کو، آج کے مدرس کو، یہاں کے لوگوں سے بشارتیں ملیں یا نہ ملیں، حوصلہ افزائی ہو یا نہ ہو، تحسین ملے یا نہ ملے، آج کے انسان میں، آج کے دور میں دین کے کام کرنے والے کے لیے بشارت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے. فطوبیٰ للغرباء، مبارک ان غریبوں کے لیے، الذین یصلحون ما افسد الناس، جب چاروں طرف سے فساد ہی فساد ہوگا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا. چنانچہ سوسائٹی، معاشرے کی جس طبقے میں جا کر کے دیکھیں، جن نسلوں کو بھی جا دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، جوانوں کو دیکھیں، درمیانی عمر کے لوگوں کو دیکھیں، ہر جگہ جو فساد ہی فساد و بگاڑ ہی بگاڑ ہے. عقائد کا الگ، عبادات کا الگ، معاشرتی امور کا الگ، فیشنوں کا الگ، فحش کاریوں کا الگ، مالی بدعنوانیوں کا الگ. اس تمام بگاڑ کا سدھار ہمارے کندھوں پر ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. تو جب ہم اس ارادے کے ساتھ آج جئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، رکاوٹیں دور ہوں گی، اور پھر وقتی طور پر بادل گرجتے ہیں، گرجنے والے نکل جاتے ہیں اور پھر آفتاب نکل آتا ہے. انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اس دین کے بقا کے لیے اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ہم ارادہ کر لیں، اللہ کے توفیق کے زیادہ راستے کھلے ہوئے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ کرے کہ ہم آج کی اس عہد میں دین کے اسی اصل مزاج کو باقی رکھنے کے لیے استعمال ہوں. ہماری زبانیں، ہمارا قلم، ہماری سوچ، ہمارا چلنا، ہماری محنتیں، ہماری جوانیاں، ہمارا سب کچھ دین کے لیے لگے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یا میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، میری نمازی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہے. یہی پیغام لے کر ہم جائیں گے اور اپنے دین کے، اللہ کے دین کی حفاظت کا عہد لے کر کے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. افتتاحی کلمات سے پہلے کتاب کا اجرا کیا جائے گا. میں تمام اساتذہ دارالعلوم رحیمیہ کی طرف سے حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ناظم دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کی خدمت میں کتاب پیش کریں. یہ آپ لوگ زیارت کر لیں. مفتی صاحب الحمدللہ رب العالمین.